بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا عطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث میں خاص طور پر موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے گئے، اور وہ نوجوان مرض الموت میں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی۔ میں اس وقت اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت یہ حدیث پیش کی کہ کسی بندے کے دل میں ایسے وقت میں جبکہ وہ مرض الموت میں ہو، وفات کا وقت، اس کی موت کے وقت قریب ہے، ایسے وقت میں وہ اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھے، اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت کی امید رکھے، اور اپنے گناہوں پر اس کے دل میں ڈر خوف ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ اللہ سے جو رحمت کی امید رکھتا ہے ایسے وقت میں، مرض الموت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے رحمت اور مغفرت کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے امن نصیب کرتا ہے، اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اس کو اس چیز سے بچا لیتا ہے، اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے الخوف اور رجا۔ ایک مومن کے دل میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اور اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر اللہ رب العالمین کے عذاب اور سزاؤں کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ اس کے دل میں امید بھی ہو اللہ کی رحمت کی، اور اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا خوف بھی اس کے دل میں ہو، اور یہ اس کی زندگی میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں، اور وہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے میرے بارے میں بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر اس کا میرے بارے میں اچھا گمان ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہے، میری رحمت سے وہ مایوس ہو چکا ہے، تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ پھر آگے آپ نے کہا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔
اور ایک روایت میں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بھی وہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں. تو جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. اگر وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرتا اپنے نفس میں تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر مجھ سے وہ ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کس قدر مہربان ہے. تو بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اس لیے ایک مومن بندے کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کے تعلق سے اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے. خاص طور پر موت کے وقت اس کو اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کی امید رکھنا چاہیے. اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی آپ نے تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ حدیث سنی. وفات سے 3 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھتا تھا، اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھتا تھا. اگر ہم موت کے وقت مرض الموت میں اللہ سے رحمت اور مغفرت کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا. ہم امید رکھیں گے کہ اے اللہ تو جس طریقے سے میری زندگی میں میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، میری گرفت نہیں کیا، آخرت میں بھی میری گناہوں پر پردہ ڈال دے، آخرت میں بھی اپنی گرفت سے مجھے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. اور اگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، بدگمانی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. اور ظاہر ہے کہ وہی بندہ اپنے اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھے گا جو بندہ نیکی کے کام کرے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہو، نیکی اور بھلائی کے کام کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، وہی اللہ سے اچھی امید رکھے گا. اور جو نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہو، گناہوں میں اس کی زندگی ڈوبی ہوئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ جیسے سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نام اعمال تقسیم کیا جائے گا تو سیدھے ہاتھ میں جب تقسیم دیا جائے گا کسی کو تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے میری زندگی ہی میں یقین تھا، مجھے یہاں ظن یقین کے معنی میں کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے. لیکن ایک نافرمان کافر و مشرک، فاسق و فاجر کا کردار کیا ہوگا؟ وہ سوچے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ میری موت ہی نے میرے مسئلے کو ختم کر دیا ہوتا، حساب و کتاب کا مرحلہ آتا ہی نہیں میرے ساتھ. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. اس کی مثال، چھوٹی سی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک کسان کھیتی باڑی کا کام کرنے والا کھیتی کرتا ہے اپنے باغ میں، اپنے کھیت میں. وہ پہلے جتائی اس کی کرتا ہے، ہل سے جتائی کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پانی سے سیراب کرتا ہے، مسلسل اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتا ہے. اس کے بعد وہ اچھے فصل کی امید رکھتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سب کام نہ کرے اور وہ فصل کی امید لگائے بیٹھے گھر میں بیٹھ کر کے تو کیا اسے فصل مل سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے اچھا گمان وہی مومن رکھے گا جو آدمی نیکی اور بھلائی کے کام کرے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا. تو مرض الموت میں بھی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے اس وقت اس کو امید ہوگی کہ میرا رب، میں اپنے رب سے جب ملاقات کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، میرے اوپر رحم فرمائے گا.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے بچائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.